بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سبق میں ہمارا سفر چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان فرعون کے ساتھ سورۃ الشعراء میں، اور آج ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ کیا حق و باطل کا معرکہ سر عام ہوا یا یہ کوئی خفیہ مشن تھا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ۔ معزز خاتون حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء اور آیت مبارکہ ہے 39۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وقیلا اور کہا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حل کیا، تم لوگ، مجتمعون جمع ہو جاؤ گے، مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے، بامحاورہ ترجمہ۔ اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ کیا تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ یہ معرکہ سر عام ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اسے یقین تھا کہ غلبہ تو میرا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو غلبہ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِهَذَا لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ وَقَدْ جَمَعُوهُمْ مِنْ أَقَالِيمِ بِلَادِ مِصْرَ، کہ جب جادوگر اکٹھے ہو گئے جنہیں ساری مصری سلطنت سے جمع کیا گیا تھا، تو اصل میں وہ دور تھا جب جادو کا عروج تھا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جادوگروں کا مجمع نہیں تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بعض لوگوں کے نزدیک، بعض اہل علم کے نزدیک یہ 12,000 تھے، بعض کے نزدیک یہ 15,000 تھے، بعض کے نزدیک یہ 17,000 تھے، بعض کے نزدیک یہ 19,000 تھے، اور بعض نے کہا کہ ان کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ تھی، اور بعض نے کہا ان کی تعداد 80,000 سے بھی زیادہ تھی، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی کہا۔ لیکن ساتھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ اعلم بعدتہم، ان کی اصل تعداد کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ امام ابن اسحاق کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ تعداد جتنی بھی تھی، ان کی قیادت کرنے والے 4 لوگ تھے، اور ان کا نام بھی نقل کیا ہے، صابور، عازور، حط اور مصفہ۔ اور لوگوں نے بھی اس دن اپنے بیسیوں کام چھوڑ کر اس مجمع میں حاضری دی۔ تو یہی ہمارا موضوع تھا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کیا حق و باطل کا معرکہ سر عام ہوا؟ بالکل یہ معرکہ سر عام ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی،
دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا، خاص طور پر مقاتل بن حیان، امام ابن جریر، پھر اسی طریقے سے تفسیر الخازن کو دیکھیں، مادی قریب میں التحریر والتنویر ابن عاشور کی تفسیر السعدی دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ سوال لوگوں سے کیا گیا کہ کیا تم یہ دیکھنا پسند کرو گے کہ یہ دونوں گروہ کرتے کیا ہیں اور غلبہ کس کا ہے؟ بنیادی طور پر وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے، فرعون اور اس کے حواری، کیونکہ ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کی اوقات کیا ہے، اور یہی انسان کی وہ غلط فہمی ہے جو اسے بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ظاہر بات ہے فرعون کے پاس حکومت تھی تو بے دریغ سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا، جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے الگ وسائل استعمال ہوئے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے الگ وسائل استعمال کیے گئے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کو اس بات کا چونکہ یقین تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کسی طور پر غالب آ ہی نہیں سکتے، تو وہ ذہنی طور پر یہ تیاری کر رہا تھا کہ ان پر غلبہ پانے کے بعد میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کروں گا۔ وہ ذہنی طور پر تیاری کر رہا تھا کہ میں ان پر مزید ستم کے پہاڑ توڑوں گا۔ اس کے لیے پھر اس نے باطل کی روایت کے عین مطابق پوری اس نے کوشش کی اور لوگوں کو سب سے پہلے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے لکھا، خاص طور پر امام شوکانی نے فتح القدیر میں، تفسیر المراح، تفسیر الخازن، تفسیر المراغی وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ جو استفہام ہے یہاں پر، یہ اس میں ایک قرینہ ہے عدم الجواب کا۔ یہ عربی زبان کی گہرائی سے آگاہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور اس میں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو اجتماع میں حاضری کے لیے ترغیب دی جائے کہ اے لوگو حاضر ہو جاؤ اور تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم واقعی ناقابل شکست ہیں اور ہم واقعی صحیح ہیں، ہم واقعی سچے ہیں۔ مقصد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کرنا تھا، اور یہ باطل کا پرانا سلسلہ ہے، باطل کی پرانی روایت ہے معزز خواتین و حضرات، کہ انہوں نے باطل کو، اہل باطل نے اپنے باطل نظریات کو غالب کرنے کے لیے اور حق کو مغلوب کرنے کے لیے ہر دور میں بے دریغ اور بے پناہ وسائل کا استعمال کیا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان ظالموں نے ہر دور میں ہر قسم کا وسیلہ اختیار کیا کہ حق کو مغلوب کیا جائے، اور
یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، فرعون کے حواری، فرعون کے درباری، انہوں نے فرعون کو جو مشورہ دیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ اب ان دونوں بھائیوں کو آپ نے اس موقف سے پیچھے ہٹنے نہیں دینا، بلکہ بڑا سخت سا لفظ ہے یہاں پر، ان ظالموں کے بقول نعوذ باللہ آپ نے ان دونوں بھائیوں کو بھاگنے نہیں دینا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہی تو موقع ہے جب ہم ان کی بنی اسرائیل کی رہی سہی طاقت، قوت اور ہمت اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں، ان کو ان کی اوقات یاد دلا دیں کہ ہمارے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر احسن البیان میں وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ عوام کو یہاں پر تاکید کی جا رہی تھی کہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، اس لیے تم یہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہو۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ ہمارے آنے والے سبق کا موضوع ہے۔ آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔